یہ زمین پر سب سے ناپسند کی جانے والی جگہ ہے، ایک ایسا ریگستان جو انسانی زندگی سے تقریباً خالی ہے۔ چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ سمندر سے 10,000 فیٹ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ پر زمین کی سب سے خشک جگہ پہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانا کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ٹائم میں پیچھے جا کر یونیورس کی پہلی گلیکسیز، اسٹارز اور پلینٹس کو کیسے دیکھ سکے گا؟ ناظرین، ساؤتھ امریکہ کے پیسیفک اوشن فرنٹ پر 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ہے چلی کا ایٹاکاما ڈیزرٹ۔ یہاں قدرت کے ایسے انوکھے رنگ ہیں جنہیں شاید ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پر ایک چیز جو زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہاں نہیں ملتی: پانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ایٹاکاما ڈیزرٹ کسی ایلین پلینٹ کا منظر پیش کرتا ہے۔ چلی کے کیپٹل سینٹیاگو سے 1300 کلومیٹر دور اور قریبی شہر سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندری سطح سے 10,000 فیٹ اونچے اس پہاڑ پر یہ غیر معمولی پروجیکٹ زیر تعمیر ہے۔ یورپین سدرن آبزرویٹری، جسے ایسو بھی کہا جاتا ہے، اس اسپاٹ پہ ایک بہت بڑا ٹیلیسکوپ بنا رہی ہے۔ حالانکہ اس کی کنسٹرکشن ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ یہ آئینہ حیرت انگیز طور پہ انسانی آنکھ سے 10 کروڑ گنا زیادہ روشنی جمع کر سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ گرے۔ اس کے نیچے ایک ہائی ٹیک پلیٹ فارم لگایا گیا ہے جو پورے ٹیلیسکوپ کو 360 ڈگریز گھمانے کے قابل بناتا ہے تاکہ رات کو آسمان کے کسی بھی حصے کو دیکھنا آسان ہو۔ اس پروجیکٹ کے لیے ایسو نے سب سے پہلے یورپ میں ہی کافی جگہوں کا معائنہ کیا، لیکن آخر میں ان کو ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو چننا پڑا۔ سب سے پہلا یہ کہ ان کو ٹیلیسکوپ کے لیے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں دور دور تک کوئی شہر نہ ہو۔ اس کا ریزن ہے لائٹ پولیوشن۔ پر اس طرح کی بہت ساری لوکیشنز خود یورپ میں بھی پہاڑوں پر موجود ہیں، تو پھر ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو ہی کیوں چنا گیا؟ یورپ میں زیادہ تر ٹراپیکل موسم رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہاں بادل ہوتے ہیں، پر ایٹاکاما ڈیزرٹ کیونکہ دنیا کے خشک ترین ٹکڑوں میں سے ایک ہے، تبھی یہاں سال کے 365 دنوں میں سے 320 دن بادل نہیں ہوتے۔ لہٰذا 2014 میں کنسٹرکشن ٹیم نے ایکسپلوسیوز کی مدد حاصل کی۔ پہاڑ کی ٹاپ پر جگہ جگہ سوراخ کر کے ایکسپلوسیو ڈالے گئے اور ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ان کو پھاڑ دیا گیا۔ مٹی اور پتھر ہٹانے کے بعد اوپر کے حصے کو سیدھا کیا گیا اور ٹاپ تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی بنایا گیا۔ انجینئرنگ ٹیم نے دیکھا کہ پہاڑ کے ٹاپ پر جگہ جگہ سنک ہولز بن رہے ہیں۔ وہ ان کو دوبارہ سے بھرتے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد کئی اسپاٹس خود بخود اندر دھس جاتے۔ پتھروں میں کریکس پڑ گئے اور جگہ جگہ سے مٹی اندر دھسنے لگی۔ ہر کچھ مہینوں کے بعد اندر پتھروں میں موومنٹ ہوتی اور پھر نئے سنک ہولز بن جاتے۔ اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں اگلے 5 سال لگ گئے، اور اب اگلا مرحلہ تھا ELT کی فاؤنڈیشن ڈالنے کا۔ ٹیلیسکوپ کے مہنگے پارٹس کو ارتھ کوئک سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن کو اوپر والے ڈوم سے الگ رکھا گیا۔ 2023 میں فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہوا اور اب باری تھی ٹیلیسکوپ کے لاجواب ڈوم کی۔ اوپر پہنچنے کے بعد کرینز نے ان دہشت ناک اسٹرکچر کو ایسے آپس میں جوائن کیا جیسے لیگو کو جوڑا جاتا ہے۔ ایٹاکاما ڈیزرٹ کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے روڈز کا نیٹ ورک کافی حد تک پہلے سے بنا تھا، تو ELT کے لیے انہی روڈ نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کر کے سیرو آمازونز تک پہنچا دیا گیا۔ فی الحال اس بڑے مرر کو قابو کرنے کے لیے ڈوم کے اندر اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، اور یہ خود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس ورکر سے لگائیں جو فریم کے اوپر کھڑا ہے۔ M2 سے یہ لائٹ M3 اور پھر M4 تک جائے گی۔ M4 امیج کو زیادہ شارپ بنائے گا، اور اس کام کے لیے ڈوم پر لگی طاقتور لیزر بیمز کا استعمال کیا جائے گا۔ ٹیلیسکوپ اس آرٹیفیشل ستارے کو ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے تاکہ ریئل ٹائم میں یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ایٹماسفیئر کس طرح سے روشنی کو ڈسٹارٹ یا دھندلا کر رہا ہے۔ اس پورے پروسیس کو ایڈاپٹیو آپٹکس کہتے ہیں۔ M4 سے امیج کا دھندلا پن ختم کرنے کے بعد یہ لائٹ M5 تک جاتی ہے، اور یہاں پر امیج کو ٹھیک کر کے پروسیسنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ELT وہ واحد ٹیلی اسکوپ ہوگا جو ہمارے سولر سسٹم کے باہر ایکزو پلینٹس کی ڈائریکٹ فوٹوگراف لے سکے گا۔
फी लहाल इन एक्सोप्लैनेट्स को दूसरे टेलीस्कोप्स इनडायरेक्टली देख सकते हैं। डायरेक्ट फोटोग्राफ के जरिए हमें ये मालूम पड़ सकता है कि उन प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर कैसा है, और एटमॉस्फेयर से पता लगेगा कि वहाँ पर पानी है या नहीं। ELT के इतने बड़े आईने की वजह से इसमें काफी ज्यादा लाइट जमा हो पाएगी। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि लाइट की एक फिक्स स्पीड है और ये उससे ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। रोजाना जब सनराइज होता है तो असल में हम सूरज के पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी दुनिया तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगाती है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से बिग बैंग, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स बनी थी, वो 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ELT यूनिवर्स की पैदाइश के 30 करोड़ साल बाद वाला मंजर भी कैप्चर कर सकता है। जबकि रेडियो टेलीस्कोप्स में एक बहुत बड़ी डिश होती है, जैसा कि गोल्डन आई में है। आईने के बजाय ये टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स के जरिए पास्ट में देखते हैं और फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के जरिए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। बात की जाए इस पर आने वाले खर्चे की तो ELT पर हैरत अंगेज तौर पे 160 करोड़ डॉलर्स का खर्चा एस्टिमेट किया गया है, 13,600 करोड़ रुपए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ELT की कंस्ट्रक्शन 2029 में मुकम्मल होगी। पूरी तरह तैयार होने के बाद शायद ये सबसे बड़े सवाल का जवाब दे पाए। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।